جی 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 جملہ الفاظ اکرام سامعین بس پردہ رشید خواتین محمد السلام علیکم لک الحمد یا اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافی دیر سے آپ حضرات اس 40ویں کی محفل میں محفل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھے ہوئے جہاں پڑھنے والے بولنے والے محنت سے پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں وہیں پر آپ بھی محنت سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو بولنے والوں کو بولنے والوں کے بول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑا اچھا آپ حضرات نے سنا اور بڑی محنت سے شعرا نے پڑھا اور خطیب سنت حضرت علامہ راشد القادری صاحب مصباحی شیری صاحب نے بڑا مدلل مفصل مکمل آج کے وزن کے حساب سے آپ کے سامنے شرائط پیش کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اب آپ کی اجازت ہو تو سلام کریں. یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کہا کو جائے گا سنا تو ہو جائے گا. اچھا ایسے وقت میں شعرائی کام میں آتے ہیں. خطیب تو کتنا ہی بڑے خطیب ہو میں تو خطیب بھی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹا پھوٹائی میں دیا ہے زبان کی باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایسے وقت میں شاعری آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی روکنے والا ہے تو ہمارا نبی علیہ السلام کو روکنے والے اپنی نظامت میں ایسی باتیں کہتے رہے ہیں کہ آدمی جاتے جاتے رک جاتا ہے کہ اب ضرور کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نظامت کو بھی قائم رکھے. اب میں سوچ رہا ہوں کچھ بولی دعا کے سامنے آپ سننا وعدہ کر کے بیٹھیں سننا ہے. مولانا راشد صاحب نے کہا کہ نعیم سعدی صاحب ہیں ہمارے مہمان. خیر ماشاءاللہ کی محبتیں مہمانی ہیں اس لیے کہ یہ اس مسجد کے امام ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھا اخلاق ہے بہت اچھا اجلاس ہے بڑی محبت سے ملتے ہیں ہم سے تو بڑی محبت سے ملتے ہیں
اور یہ ہم نے آج دیکھ لیا کہ اپنے مقتدیوں سے کتنی محبت سے ملے. اچھا اتنا ہی نہیں کہ یہ ملتے ہیں محبت سے، ان سے زیادہ ان کے مقتدیوں سے محبت سے ملے. اللہ تعالیٰ امام اور مقتدی کے درمیان محبت ہمیشہ قائم رکھے. اب اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. جس کے یاد ہے وہی پڑھ لے، اور جس کے یاد نہ ہو پھر امام صاحب کے پاس جائے کہ درود پاک یاد کرا دیں. اگر یاد سب کے ہے، عورتیں آواز کو پست کر لیں، مرد حضرات اپنی آواز کو بلند آواز سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. یاد ہے تو پڑھ لیں، یاد نہیں ہے تو درود پاک پڑھیں. امام صاحب یاد کرا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقديرنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. آج کا تقریر کچھ کہنے کی مجھے اندر سے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کچھ کہوں گا. بالکل اور آپ تو سنیں لیکن ہمارے ماں اور بہنیں زیادہ ہی دھیان سے سنیں. وہ اپنی باتوں کو بند کر دیں، اس لیے کہ اب ہم بول رہے ہیں اس کی آواز آپ کی آواز پر غالب ہے، لہذا آپ اپنی آواز کو بالکل پست کر لیں، بند کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے. ہاں تھوڑی دیر کے 2 گھنٹے کے لیے. پہلے سے اشارہ کر رہے ہیں تھوڑی مولانا راشد صاحب کی اس طرح میں جو ہے 2 گھنٹے اس لیے بھی کہہ رہے ہیں میں نے کم وقت کا میں نے وقت کا لحاظ رکھا. میں نے ماشاءاللہ 55 منٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ علماء کو سلامت رکھے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اشعار ترنم تو نہیں تحت اس میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سوکھا ہوائی وہ تو نہیں رہے. اچھا ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری بہن کا گھر ہے، جسے پہلے جو آپ کا وہ بہن کا گھر ہے اور 3 بہنیں ہیں. بھائی ہاتھ پہ بہن کا گھر ہمارا ہی تک ماما بھائی بہن کے یہاں ہے تو بہن کے بلا بچہ ہے کہ ماما اٹھتے لے جائے. جی کیا بات کہی ہے بھائی. ماما کمی آتے نا بہن کو کیا گھبرائی مختلف لحاظ رکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ جی ہم خاک ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ماوا کہتے ہیں اصل، بنیاد، جڑ. خاک کہتے ہیں مٹی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولی بات بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ. بولتے رہے سبحان اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طرف میں. یہ خاک تو سرکار سے تموا ہے. ہمیں خاک کرے اپنی طرف میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمین سے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سب کی بس کی بات نہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ پاتے. آپ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ دوبارہ. خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ دعا ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے در خاک ہونا پائے.
جس خاک پہ آباد شہے بدرا ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طرف میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ یہاں خطاب بے ایمان سے نہیں ہے، کافر یا مشرک سے نہیں ہے، ایمان والوں سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کیسے کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل، اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ جی بے شک۔ اور ایمان ایسی دولت ہے کہ ساری دولتیں اس ایمان پر قربان۔ جس کے پاس ایمان نہیں، کتنا ہی بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور جس کے پاس ایمان ہے، دنیاوی اس کے پاس اثاثہ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن عند اللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ جی بے شک۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو دن رات یہی چاہتا ہے یہ انسان نماز سے رک جائے، یہ انسان زکات سے رک جائے، یہ انسان حج سے رک جائے، یہ انسان یتیم کے اوپر دست شفقت نہ رکھے، یہ انسان اپنے بھائی کا دشمن ہو جائے، یہ انسان ایک دوسرے کا دشمن ہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جی 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 بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آؤ اب انسان دیکھتے ہیں، انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں، انسان کی تاریخ سنتے ہیں، تو سب سے پہلے انسان کو دیکھنا ہوگا دنیا میں سب سے پہلا انسان کون ہے، دنیا میں سب سے پہلا آدم کون ہے، سب سے پہلا آدمی کون ہے۔ جب اس دنیا کو اللہ نے لفظ کن سے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا تو ہو جا، دنیا ہو گئی، آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا، ستارے ہو گئے، سورج ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لفظ کن سے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کائنات کا وجود ہو گیا، کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو پروردگار نے پیدا کیا۔ ایک چیز باقی نہیں تھی جس کو انسان کہا جاتا ہے، جس کو آدمی کہا جاتا ہے، وہ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت ابو البشر کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا جو تمہارے بھی باپ ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، ان کو پیدا کیا جو شیش کے باپ ہیں، ان کو پیدا کیا جو زکریا کے باپ ہیں، ان کو پیدا کیا جو یحییٰ کے باپ ہیں، ان کو پیدا کیا جو یونس کے باپ ہیں، ان کو پیدا کیا جو کائنات کے ہر انسان کے باپ ہیں، جن کو آدم کہا جاتا ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آ رہی تو سن لے، ورنہ سلام پڑھ لیں، میں کہیں اور جا کر کے سنا دوں گا، ہے نہیں۔
اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو سنیے، اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں سمجھاؤں گا. اس لیے کہ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب بیدار، کوئی اونگ نہیں رہا ہے، کوئی بھاگنے کے اس میں نہیں کہ بھاگوں، سب سننے کے لیے بیٹھے. اور مجھ سے پہلے بڑا اچھا سن رہے تھے، لیکن آپ کرسی سے اٹھ کر کے نہ سنیں، بیٹھے بیٹھے سن لیں. لیکن سن لیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. 2 بج رہے ہیں لگ بھگ. اب اس ٹائم آپ کو سنانا بھی بہت ضروری ہے، اور جگانا بھی بہت ضروری ہے، اور بیٹھانا بھی بہت ضروری ہے نہیں؟ بہت سارے کام کرنا ہے. جھوم کر بولے سبحان اللہ. حضرت آدم ابو البشر دنیا کے اندر پہلا آدمی دنیا میں آ رہا ہے، پہلے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو دنیا میں پیدا کر رہا ہے، اس کو پیدا کر رہا ہے جس سے نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو پیدا کر رہا ہے جس سے نسل انسانی کا وجود ہونے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ زمین پر جاؤ، اور جانے کے بعد ایک مٹھی خاک لے کر کے آؤ. جبریل زمین پر آئے اور زمین سے کہا اللہ کا حکم ہے ایک مٹھی خاک لینے کے لیے آیا ہوں. زمین نے پوچھا تھا اے جبریل پروردگار اس خاک کا کرنے والا کیا ہے، اس مٹی کا کرنے والا کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا تھا اے زمین اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، انسان پیدا کرے گا. زمین نے پھر سوال کیا اس انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصد بیان کرے، وہ مقصد کیا ہے پروردگار کا؟ انسان کو پیدا کر رہا ہے. تو جبریل نے کہا تھا اے زمین تیری اس مٹی سے پروردگار انسان کو پیدا کرے گا، انسان کو حکم دے گا اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے پیدا اس لیے نہیں کیا ہے کہ تو صبح کو رات کو سو اور 10 دن کے 10 بجے تک سویا رہے. نہ تجھے نماز کی فکر ہو، نہ تجھے زکات کی فکر ہو، نہ تجھے روزے کا فکر ہو، بلکہ پروردگار ارشاد فرمائے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے. زمین نے پوچھا تھا اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کرے اسے کیا ملے گا، اور دوسرا انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اسے کیا ملے گا؟ کہا جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا پروردگار اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اس کو پروردگار جہنم میں ڈالے گا. جیسے ہی زمین نے اتنا سنا زمین تھرا گئی، زمین کانپ گئی، زمین لرزنے لگی. دوزخ کے عذاب سے، عذاب کے ذکر سے زمین تھرائی، زمین کانپی، زمین لرزی. انکار کر دیا اے جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا ایک جز جنت میں جائے اور دوسرا جز عمل کی وجہ سے جائے. جبریل واپس اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار زمین نے انکار کیا، پروردگار نے میکائیل کو بھیجا، واپس آئے خالی ہاتھ. اسرافیل کو بھیجا، واپس آئے خالی ہاتھ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. توجہ آپ حضرات کی، اسرائیل علیہ السلام آئے، انسان پیدا نہیں ہوا ہے ابھی، حضرت انسان دنیا میں نہیں آئے. آسمان تھا، زمین تھی، سورج تھا، نکل رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، لیکن حضرت انسان تشریف نہیں لائے تھے. حضرت انسان کی تشریف آوری کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. آخر میں حضرت اسرائیل آئے. اسرائیل نے ایک مٹھی خاک طلب کی، زمین نے انکار کیا. اسرائیل نے کہا تھا اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں تیری بات نہیں مانوں گا. حضرت اسرائیل نے ایسا پنجہ مارا، تاریخ بتاتی ہے پوری زمین پر سے حضرت اسرائیل نے ایک مٹھی خاک لی اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے. اے خالق کائنات میں مٹی دے آیا ہوں. پروردگار نے ارشاد فرمایا اس مٹی کو ڈھیر کرو. اس مٹی کو ڈھیر کیا گیا. وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ وہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ تعمیر ہے. چل کے بولے سبحان اللہ. کعبہ تعمیر ہے، وہاں پر اس مٹی کو ڈھیر کیا گیا، ڈالا گیا. توجہ رکھیں آپ حضرات.
آصف بھائی بالکل مت بولیے، اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ مٹی ڈالی اسرائیل علیہ السلام نے لوٹی، پروردگار عالم نے آسمان کو حکم دیا، اے آسمان برس، اللہ کا حکم تھا، آسمان برسا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 35 دن نہیں، 39 دن مکمل موسلادھار بارش آسمان سے غم کی ہوئی تھی۔ غم کی بارش آسمان سے ہوئی اس مٹی کے اوپر، اس لیے کہ اس مٹی کا خمیر بنانا تھا، مجسمہ بنانا تھا، مجسمہ بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس مٹی کے اوپر 39 دن 39 ڈیز آسمان سے بارش کی، اور وہ بارش خوشی کی بارش نہیں بلکہ غم کی بارش تھی۔ 40واں دن آیا، اللہ نے پھر آسمان کو حکم دیا، یہ آسمان 39 دن ہو گئے ہیں غم کی موسلادھار بارش ہوتے ہوئے، اب میں حکم دے رہا ہوں کہ 40واں دن ہے تو اس خمیر کے اوپر خوشی کا بادل ہو کر کے بدل جائے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حافظ صاحب جی 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 ماشاءاللہ آپ کو سب یاد ہے، لیکن اگر سن لیں گے تو اور ذہن تازہ ہو جائے گا۔ جی بے شک۔ 39 دن غم کی بارش ہوئی، 40واں دن آیا، خوشی کا بادل آسمان پر چھایا، اللہ کا حکم ہوا، 40ویں دن وہ خوشی کا بادل برسا، 39 دن غم کی بارش، 1 دن خوشی کی بارش۔ آج آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیجئے گا، انسان چہرے پر خوشی ہو لیکن دل کے قریب کان لے کر کے جاؤ، انسان پریشان ہے، کوئی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شہرت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نیک نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان بیوی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی شوہر اچھا نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ انسان کی زندگی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں، خوشی کم آتی ہے۔ وجہ یہ ہے اس انسان کے خمیر پر آسمان سے 39 دن غم کا بادل برسا، صرف 1 دن خوشی کا بادل۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں بے شک بے شک۔ اور خوشی کم ہے۔ جی صحیح۔ محاسبہ کر لیجئے آپ، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کے ذہن میں کیا ٹینشن ہے، جی جی کس کو کیا پریشانی ہے۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ضرور لاتا ہے، لیکن نہ جانے گھر کا ماحول کیا ہے۔ کسی کو بیوی اچھی نہیں ملی، بیوی کو ساس اچھی نہیں ملی، بہن دیرانی کو جٹھانی اچھی نہیں ملی، جٹھانی کو دیورانی اچھی نہیں ملی، یا آدمی ایسا ہے دن بھر کام کیا، رات میں گھر پہنچا، بیوی اچھی نہیں ہے، اپنی شکوے کر رہی ہے، شکایتیں کر رہی ہے، فلاں بارات میں گئی تھی، اس کی بیوی کے پاس بڑا ہی قیمتی جوڑا تھا، آپ نے آج تک مجھے ویسا جوڑا لا کر کے نہیں دیا ہے۔ انسان پریشان ہے، انسان پریشان ہے، بیوی عورت سے شکایت کر رہی ہے، عورت بیوی سے شکایت کر رہا ہے، اور آگے بڑھو، یہ زندگی ہے، انسان اس کو برداشت کر جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب اسرائیل موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور انسان کے جسم سے روح نکالتا ہے، اس وقت انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ماں بیٹے سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، دوست دوست سے جدا ہو رہا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو رہا ہے۔ اسرائیل آئے، روح جسم سے نکال لی ہے، اسرائیل نے روح کو جسم سے نکالا ہے، پورا کا پورا گھر پورا کا پورا گھر افسردہ ہے، پورا کا پورا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہے، بھائی ابھی زندہ تھا چلا گیا، دوست ابھی حیات تھا چلا گیا، بیوی ابھی حیات تھی چلی گئی، استاد ابھی حیات تھا چلے گئے، بھائی ابھی زندہ تھا چلا گیا۔ یہ غم اس کے دل پر ایسا پڑا۔ میں کہنا چاہتا ہوں انسان کی زندگی کے شب و روز غم میں گزر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کو تھوڑی خوشی ملتی ہے تو
سارے غم بھول جائیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں؟ بولے بولے میں نے کہا آپ یہاں پر مت آئیے گا، کوئی پریشانی نہیں نہیں آئیں گے، سب آئیں ہے، گے، لیکن سنیے ضرور، ہے نہیں؟ انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشی کم آتی ہے، لیکن اللہ نے ان خوشیوں کے پل کو اتنا مستحکم اور مضبوط اور بڑا رکھا ہے کہ اگر انسان ایک مہینے پریشان رہے اور دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو اسے خوشی مل جائے تو پورے مہینے کا غم بھول جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پورے مہینے کا غم بھول جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ غم زیادہ کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم حضرت انسان کو پیدا کرنا ہے، 39 دن غم کی بارش برسائی ہے، ایک دن خوشی کی بارش برسائی ہے۔ اسرائیل نے مٹی ڈالی، اللہ کا حکم ہوا، 40 دن موسلادھار بارش ہوئی، 39 دن غم کی بارش، ایک دن خوشی کی بارش۔ اب حضرت آدم کے مجسمے کو تیار کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، حضرت انسان کو بنایا گیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے۔ اللہ نے آدم کی روح کو حکم دیا، اے آدم، یہ جو آدم کی روح، یہ جو مجسمہ ہے نا، تجھے اس میں لانا ہے، تو اس کے اندر سرار کر جا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ روح آئی، جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کے اندر جانا چاہ رہی تھی، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آدم کے مجسمے کے اندر اندھیرا ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، روح اندر گئی اور فوراً باہر نکل آئی۔ جی بے شک، روح گئی لیکن باہر نکلی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، روح میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کے مجسمے میں تجھے رہنا ہے۔ کہا پروردگار رہوں کیسے، اس کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں گھبراتی ہوں اس کے اندر۔ یہ مٹی کا انسان تو نے پیدا کیا ہے، مٹی کا مجسمہ تو نے بنایا اپنی ید قدرت سے، پروردگار تیرا حکم ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں، لیکن میرے رب جاتی ہوں تو اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان فرمایا اے روح پریشان کیوں ہوتی ہے، میرے نبی اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، شمس و قمر کے نبی، برف و برق کے نبی، سورج کے نبی، کائنات کے نبی، اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، میرے نبی کا نور چوتھے حجاب پر تھا، اللہ نے نور محمدی کو تھوڑا سا لیا اور آدم کی پیشانی میں لگا دیا۔